اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ولاگ جو ہے وہ کراچی میں لیاری کے حالات، سیلاب کے حالات اور پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کی بڑکائی ہوئی سندھیوں اور پٹھانوں کی درمیان جو جھگڑا ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ جو پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے ملی بھگت کی وجہ سے بلال کاکا کو وہاں پہ مروایا گیا۔ پلان وہاں پر یہ تھا کہ سندھیوں اور پٹھانوں میں جھگڑا کرایا جائے اور اس میں چاہے سندھی مرے چاہے پٹھان مرے، اس پر پھر سیاست شروع کریں گے اور جو کراچی کے انتخابات ہے یہ جھگڑا وہاں تک لائیں گے اور وہاں پر جو ہے اس کو یہ مقبولیت جو ہے کچھ سیاستدانوں کی اس کو کم کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ جب سے لیاری میں لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے، جب سے وہاں پر حافظ نعیم الرحمن صاحب امیری جماعت اسلامی کراچی اور اس کی ٹیم نے جب فیلڈ ورک شروع کیا ہوا ہے اور ان کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے، تو اس سے گھبرائے ہوئے ایم کیو ایم اور پی 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 نے اپنے ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں۔ اور ہتھ کنڈوں میں پہلا جو ان کا طریقہ کار ہے کہ یا تو گینگ وار سے دباؤ یا پھر اس کو پولیس سے دباؤ، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہو سکے تو پھر وہاں پہ ایک قومیت اور لسانیت کا جو ہے ایک آگ بھڑکاؤ اور اس سے پھر ان لوگوں کو دبا لو اور وہاں پر جو ہے اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر دو۔ تو یہ طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا کہ جب سے وہاں پر کراچی میں حافظ نعیم الرحمن اور ان کی ٹیم کی کارکردگی اتنی زبردستی، وہ کراچی کا بیٹا ہے، اس کا جو طرز سیاست ہے وہ عوامی سیاست ہے، وہ عوام کے اندر رہتے ہوئے لوگ ہیں، وہ ابھی تک کرائے کے مکان میں رہنے والا بندہ ہے، اور جس طرح اور لوگوں پہ بیتتی ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کے گھر میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سید عبدالرشید ایم پی اے صاحب کے گھر میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جو سندھ اسمبلی کا ممبر ہے، اسی طرح اور جو عمرائے جماعت اسلامی کراچی ہے ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے وہ لوگوں سے باخبر رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر کسی کے دکھ درد میں جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے پٹھانوں اور سندھیوں کو لڑوایا، پھر وہاں پر جو شعور رکھنے والے لوگ تھے، سندھی لوگ تھے، پٹھان لوگ تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہمیں لڑایا جا رہا ہے، یہ تو سارا ڈرامہ جو ہے یہ ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی نے جو ہے مرکز کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ سمجھ گئے کہ اس میں ہاتھ کس کا ہے، یہ سارا ڈرامہ رچایا کس نے ہے، اور اس میں نقصان کن لوگوں کو ہے اور پیدا کن لوگوں کو ہے۔ تو وہاں پر جو سندھ کے قبائل ہے اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ گئے اور پٹھان بھی سمجھ گئے، تو دونوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم اندرونی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور بربریت نہیں کریں گے، اس سے پیدا جو ہے وہ تیسری قوت کا ہو رہا ہے۔ اور یہ پچھلے ولاگز میں نے کہا بھی تھا، میں انشاءاللہ وہ ولاگ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جو لوگ دوست دیکھنا چاہتے ہیں پوری تفصیلاً ویڈیو ہے بلال کاکا اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے اور پٹھانوں کی جو وہاں پہ جو لوگ مسنگ ہے اس حوالے سے۔ ابھی ریسنٹلی پھر سے لیاری میں جب سیلاب آیا، وہاں پہ واٹر اینڈ سیوریج کے لوگوں کے ساتھ اب ایم پی اے عبدالرشید جو ہے انہوں نے میٹنگ کی، اور وہاں لیاری کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کے ساتھ، تو انہوں نے کام شروع کر دیا، اور پیپل پارٹی کے گینگ وار کے جیالے جو ہے
اور گینگ وار میں جو انوالو لوگ ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں ان کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس پر پیپل پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم نے پہلے ایس ایس پی کو تبدیل کیا اور لاڑکانہ سے ایس ایس پی شبیر سٹیار کو جو ہے ایس ایس پی لیاری لگوایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا جو کارندہ ہے ایس ایس پی جو سٹیار ہے، شبیر سٹیار کا جو خاص کارندہ ہے اور اس کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اے ایس پی عاطف امیر ہے، اس کو لیاری کا اے ایس پی لگوایا گیا۔ پھر کراچی میں جتنے ایس ایچ اوز ہیں ان کو جو سارا معلومات ہے کہ کیا ڈرامہ ہے، تو حیدرآباد سے ایوب سمرو نامی ایس ایچ او کو کراچی میں لگوایا گیا، جو اس سے بہت قابل ترین اور اچھے جو ہے بندے ادھر موجود ہے، مگر اس کو لایا گیا اور جو تانا ہے لیاری کا چکیوڑا اس کو وہاں پر تعینات کر دیا گیا۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے گینگ وار کے جو پیپل پارٹی کے کارندے ہیں ان کو یہاں پر آپ نے کھلی چھوٹ دینی ہے، ان کے جس کو پکڑنا ہے ان کے ساتھ مشاورت کرنا ہے، اور کچھ وقت تک جب تک الیکشن نہ ہو وہ اس وقت تک آپ لوگوں نے پیپل پارٹی کے اس کارندوں کو کھلا چھوڑنا ہے۔ اور یہ کارندے لاہور میں، اسلام آباد میں اور آس پاس کے جگہوں پر ہوتے ہیں۔ یہ کراچی سے لاہور میں بلاول ہاؤس میں تعینات ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں ملک ریاض کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے جو ایم پی ایز ایم این ایز اور یہ تقسیم انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کوئی گینگ وار کرنی ہوتی ہے، کوئی لڑائی کرنی ہوتی ہے، تو یہ لوگ ان لوگوں کو پھر کراچی میں لا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا، وہ کیمپوں پہ دعوے بولنا، جہاں پر جو کینڈیڈیٹ جیتتا ہو اس کے پولنگ کو بند کرنا، اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ غنڈہ گردی اور یہ چیزیں یہ تو لوگ آصف علی زرداری سے جو ہیں جانتے ہیں، اور آصف علی زرداری جو ہے اس سے یہ چیزیں اچھی طریقے سے کوئی بھی ہینڈل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے پورا ٹیم ورک جو ہے جماعت اسلامی کے مقبولیت کو دیکھ کر انہوں نے پورا جو گروپ ہے اس کو لا کر جماعت اسلامی کے سر پہ بٹھایا، اور واٹر اینڈ سیوریج کا جو کام تھا اس میں پیپل پارٹی کے جو گینگ وار کے بندے تھے وہ چلے گئے، اس نے کام بند کیا۔ پھر صبح جو ہے لیاری کے جو کمشنر صاحب ہیں اس کے سامنے کام شروع ہوا، اور پھر سے لیاری کے ایس ایچ او اور جو گینگ وار کے کارندے ہیں پیپل پارٹی کے وہ آئے، اس نے کام بند کیا، لڑکوں نے ویڈیوز بنوائے، اور جو ایس ایچ او ایوب سمرو ہے چکوڑا کا، تانا چکوڑا کا جو ہے ایس ایچ او ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایم پی اے نے یہ نالے اور یہ سب چیزیں صاف کرنی ہے تو اپنے پیسوں سے کریں، سندھ کی حکومت کے پیسوں سے یہ چیزیں نہ کریں۔ تو کیا سندھ کی حکومت کے پیسے جو ہے وہ ایوب سمرو کے گھر سے آتے ہیں یا ان کے باپ کے پیسوں سے جاتے ہیں؟ مگر یہ ایس ایچ او جو ہے ایوب سمرو یہ پیپل پارٹی کا دلہ ہے، دلال ہے، اور یہ انہوں نے اسی لیے لائے ہیں کہ یہ کم از کم یہاں پر پیپل پارٹی کے لیے راہ ہموار کرے، ان کے کینڈیڈیٹس کو جتوائے، اور جو لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو دبا کے رکھے۔ پھر جب وہاں پر پھر سے جماعت اسلامی کے ایم پی اے سندھ اسمبلی کے ممبر سید عبدالرشید صاحب احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ آتے ہیں اور ایک ایک جماعت اسلامی کے کارکن کو سائٹ پہ لے جا کر اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ننگا کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا دلال ہے
جو دوسرا دلال ہے عاطف امیر ASP لیاری، وہ آتا ہے اور سندھ اسمبلی کے ممبر عبدالرشید صاحب پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں اور ان کو تانے میں بند کرتے ہیں اور اس پہ FIR کرتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ محرم کے دن آ رہے ہیں اور یہ ایک خونی جو ہے احتجاج کی تیاری کر رہا ہے۔ جب کوئی کسی کو حق بھی نہ دے، جب کوئی کسی کو احتجاج کے لیے بھی نہ چھوڑے، جب کوئی کام شروع ہو اور وہ صوبائی حکومت نے اس کا ٹینڈر بھی کیا ہو، اس کے لیے گاڑی بھی آئی ہو اور گاڑیاں بھی واٹر مینجمنٹ اینڈ سیوریج کے ہو، اور اس میں بھی پھر جو ہے نہ SSP پہ یہ گوارا ہوتا ہے، نہ ASP گوارا ہوتا ہے، نہ SHO کو گوارا ہوتا ہے، تو یہ مطلب لوگ جائیں کہاں جائیں، کیا کریں؟ پورے لیاری میں کہیں پر اگر میت ہو گیا تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے حالات خراب ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں پیپل پارٹی کے ایما پر یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اور اس میں نون لیگ جو وفاقی حکومت ہے، ان دونوں اس میں یہ باقاعدہ انوالو ہیں۔ ان کا جو ہے وزیر داخلہ جو مونچو کو تاؤ دے رہا ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ، وہ خاموش ہے۔ پٹھانوں اور سندھیوں کے لڑائی میں بھی یہ خاموش تھا، ابھی یہ لیاری کے گینگ وار میں بھی یہ خاموش ہے، اور یہ جو پیپل پارٹی کے کتے انہوں نے چھوڑے ہوئے، پیپل پارٹی نے ان کتوں کو سنبھال لے، اپنے کتوں کو جو ہے وہ کر لے، اور جو گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، جو آپ لوگوں کی صوبائی حکومت ہے، جو آپ لوگوں کی مرکزی حکومت کا حصہ ہو، اس کو اس کے بنا پر، اپنے کارکردگی کے بنا پر آؤ اور جماعت اسلامی کے ساتھ الیکشن لڑو۔ اور ایک بات یہ کہ پیپل پارٹی کے کارندوں نے صرف اور صرف جماعت اسلامی کے کیمپوں پر حملے نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ PTI کے جوانوں کو بھی مارا داڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو پارٹیز ہیں ان کے کارندوں پر بھی حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو پیپل پارٹی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے کتے جو ہیں وہ کھلا چھوڑ دیے ہیں، اور کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تمام دوستوں سے جو میرا رابطہ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے کتے جو ہے وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ چاہے پولیس کے گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ چاہے کسی اور سرکاری گاڑی میں گھوم رہے ہیں۔ تو سرکاری ساری مشینری جو ہے وہ پیپل پارٹی نے ان کو مہیا کیا ہوا ہے، اور اپنے اس لیاری گینگ وار کے کارکنوں کو جو ہے وہ فرنٹ پہ لا کر چھوڑ دیا ہے، اور یہاں پر جو ہے ظلم اور بربریت ہو رہا ہے۔ اس دن جب لیاری میں یہ سارا جھگڑا ہوا تو اس میں عبدالرشید صاحب، کامران صاحب اور سینئر صحافی بلال طاہر کو بھی پابند سلاسل کیا اور ان کو بھی حوالات میں ڈال دیا۔ زخمی بھی جماعت اسلامی کے کارکنان ہوئے، اور FIR بھی جماعت اسلامی کے کارکنان پر ہوا۔ جب اس بات پر جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں نے اور لیاری کے لوگوں نے احتجاج شروع کیا اور احتجاجی کیمپ لگایا، تو اور FIR بھی جماعت اسلامی کے منتخب MPA سید عبدالرشید صاحب پر اور ان کے کارکنان پر اور بھی FIR ہو گئے، اور FIR کا یہ سلسلہ جو ہے یہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس احتجاج میں جماعت اسلامی کے کارکنان کا پورا ساتھ دے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ تمام متنازعہ پولیس افسران اور اس کے ساتھ اس کے کارندے، ان سب کو کم از کم یہاں سے ہٹایا جائے، ان کا تبادلہ کی جائے، اور جماعت اسلامی کے جتنے کارکنان پر پرچے ہوئے ہیں ان کو جو ہے پرچوں کو ختم کیا جائے، اور جو بندے حوالات میں ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو آئے، اگر اس کے بعد جو بھی مسئلہ آتا ہے نیچے اس پٹی پہ میرا نمبر ہوگا۔ تمام کراچی کے دوستوں سے ریکویسٹ ہے
کہ مجھے واٹس ایپ کریں اور اس تمام حالات سے مجھے آگاہ رکھے. انشاءاللہ پی ٹی آئی کا جو دوست ہوگا, چاہے کسی اور پارٹی سے جو بھی دوست ہوگا اور ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہوگا, چاہے جس پارٹی سے بھی ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی سے بھی ہو, اور ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے, انشاءاللہ اسی کیمرے کے فرنٹ پر میں آؤں گا, آپ لوگوں کے لیے میں لڑوں گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.